کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اللہ اکبر، وہ لعاب دہن، سبحان اللہ۔ اور کہاں لگ رہا ہے؟ مولا علی کی آنکھوں میں۔ خود مولا علی فرماتے ہیں کہ آنکھیں فوراً ٹھیک ہوئیں اور ایسی ٹھیک ہوئیں کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی آنکھیں نہ دکھیں، کبھی آنکھوں کو کوئی پرابلم نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کیا۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں، حضور میں ان کے ساتھ جب تک لڑوں کہ جب تک وہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں۔ جو خیبر کے قلعے میں غیر مسلم قید تھے، انہوں نے اپنے آپ کو محصور کیا ہوا تھا، سیکیور کیا ہوا تھا، بڑا مشکل تھا وہ خیبر کا قلعہ۔ الحمدللہ میری وہاں حاضری ہوئی ہے، وہ قلعہ اونچائی پہ ہے، پہاڑ کے اوپر ہے۔ اب نیچے سے اوپر حملہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جیسی فوج جاتی تھی اوپر سے تیر برستے تھے اور وہ حملہ کرتے تھے، اور کئی دنوں کے یہ محاصرہ ہو چکا تھا مگر مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی تھی۔ اب نبی پاک نے فتح کا جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں عطا فرما دیا، اور نبی پاک سے عرض کرتے ہیں، حضور میں جب تک لڑوں جب تک وہ ایمان نہ لائیں، مسلمان نہ ہوں۔ سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی نرمی سے کام لو، ان کے پاس پہنچ کر پہلے اسلام کی طرف بلاؤ، پھر انہیں بتاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر اللہ پاک کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ پاک کی قسم، اگر تمہاری وجہ سے اللہ کریم ایک آدمی کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب اس فرمان سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کانسپریسی کو پھیلاتے ہیں، اسلام کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام جبر سے پھیلا ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک فتح کا جھنڈا بھی دیتے ہیں اور فرماتے نرمی سے کام لینا، پہلے اسلام کی دعوت دینا، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا، نہ مانے تو پھر جنگ کرنی ہے۔ تو اسلام میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی اور نرمی ہے، اور اللہ کی رحمت سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھیں، اسلام کے جنگی اصولوں کو بھی اگر پڑھیں تو عورتوں کا خیال رکھا جائے گا، بزرگوں اور بچوں کا خیال رکھا جائے گا۔ مگر آج میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ غلط فہمیاں جو اسلام کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں اس پر بھی ظاہر ہے مسلمانوں کو ہی کام کرنا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بات بات پر جس کو دیکھو جھگڑتے رہتے ہیں، قوم کے نام پر، زبان کے نام پر، علاقے کے نام پر، تھوڑی تھوڑی باتوں پر مسلمان قتل و غارت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام محبت، امن اور پیار کا درس دیتا ہے۔ یقیناً جہاد کی کچھ شرائط ہیں، اور جب وہ شرائط پوری ہو جائیں پھر تو یقیناً جب وہ فرض ہو جائے تو سب کو نکلنا ہوتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اب فاتح خیبر ٹھہرے۔ اب ہوا کیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے نا تو اب خیبر کا جب وہ آپ دیکھیں قلعہ تو اس کے بڑے بڑے دروازے ہیں، تو مولا علی کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور اب آپ دوسرے دشمن کو وار بچانے کے لیے ڈھال ہوتی تھی، آپ سمجھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوگا کہ جس سے دشمن کا وار روکا جائے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار تلوار ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی نے خیبر کے دروازے کا جو پٹ کس کو کہہ لیں، کواڑ کہہ لیں، بڑا سا دروازہ کہہ لیں، مولا علی نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑا اور اسی کواڑ کو سامنے، اسی دروازے کو سامنے رکھا اور دشمنوں سے لڑتے رہے۔ جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو لوگوں نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی تو 40 افراد مل کر بھی اس دروازے کو نہ اٹھا سکے۔ یہ طاقت ہے، یہ جواں مردی ہے، یہ شجاعت ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا۔ آئیے ذرا ان کا تعارف سن لیجئے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ کے شیر کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مشکل کشا، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکی مدنی آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، خلیفہ چہارم جانشین رسول زوج بطول حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت
ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ شہنشاہ ابرار، مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، اس کے 30 سال بعد جب نبی پاک کی عمر مبارک 30 برس تھی، 13 رجب المرجب جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ مولا علی مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، نبی پاک کی زیر تربیت رہے، تادم حیات اسلام کی امداد و نصرت اور حمایت میں مصروف رہے۔ آپ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بڑی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، تمام اسلامی جنگوں میں بے پناہ شجاعت کے ساتھ آپ شرکت فرماتے رہے اور غیر مسلموں کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین صحابہ نے آپ کے دستے بابرکت بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا۔ 4 برس 8 ماہ اور 9 دن تک آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز رہے۔ یہ آپ کا دورانیہ تھا اور 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک بدبخت کے قاتلانہ حملے میں آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان یکشنبہ یعنی اتوار کے رات آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ اللہ اکبر، کیا عظیم ہستی ہیں۔ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ مولا علی دکھنے میں کیسے تھے؟ آپ کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، بلکہ آپ میانہ قامت تھے۔ آپ کی آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ کی ہتھیلیاں اور کندھوں کی ہڈیاں بھاری تھیں۔ آپ کی گردن مبارک چاندی کی سراہی جیسی تھی۔ آپ کے سر مبارک پر بال پیشانی پر نہیں بلکہ پیچھے کی طرف تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی جس کا ہر بال بغیر خضاب کے سیاہ تھا۔ آپ کے بازو طاقتور تھے۔ سبحان اللہ۔ مرتضی شیر خدا، مرتضی شیر خدا، مرحب کشا خیبر کشا، سربراہ لشکر کشا، مشکل کشا امداد کن۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، اور لوگوں کا بچپن جو ہے وہ کھیل کود میں گزرتا ہے۔ کئی لوگ بچپن میں جوانی میں بڑے غلط کام کر کے بھی نیکی کی راہ پر آئے، مگر مولا علی شیر خدا کی شان دیکھو۔ آپ کا بچپن بھی بے نظیر و بے مثال تھا۔ آپ بچپن سے ہی نبی پاک کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل فرماتے رہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کفالت فرمائی۔ آپ بچپن ہی میں اسلام لے آئے اور چھوٹی سی عمر میں ہی نیکی کی دعوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ذرا مبارک بچپن کا ایک گوشہ ملاحظہ ہو۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گٹی دی جاتی ہے، اور یہ اچھا طریقہ ہے، اس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ کسی بزرگ سے، کسی نیک شخصیت سے کھجور چبا کر بچے کو چٹا دی جائے یا شہد چٹا دیا جائے، اور لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ مگر مولا علی شیر خدا جب پیدا ہوئے تو سنو کیا ہوا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام علی رکھا اور پہلی غذا کے طور پر اپنا لعاب مولا علی کے منہ میں ڈالا اور پھر اپنی زبان مبارک انہیں چوسنے کے لیے دی، تو مولا علی اس زبان کو چوستے رہے۔ ابھی پیدا ہوئے ہیں اور نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، اب دائی کو بلایا گیا کہ آپ کو دودھ پلایا جائے۔ آپ نے دائی کا دودھ نہ پیا اور روتے رہے۔ اب یہ خبر نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچی۔ پیارے آقا تشریف لائے، اپنی زبان پھر مولا علی کے منہ میں دے دی۔ آپ نے پھر چوسنا شروع کی اور نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ جب تک اللہ نے چاہا یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کی پہلی غذا ہی لعاب دہن نبی پاک کا لعاب ہے، تو یہ پرورش کا عالم کیا ہوگا، اس خون کا عالم کیا ہوگا، اس جسم کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی کیسی بشارتوں سے نوازا۔ حضرت سیدنا حسن بن علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ ایک بار نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس عرب کے سردار یعنی حیدر کرار کو بلا کر لاؤ۔ بی بی عائشہ نے عرض کی کہ حضور آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟
آپ تو مولا علی کو عرب کا سردار کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں میں تو اولاد آدم یعنی تمام انسانوں کا سردار ہوں اور علی عرب کے سردار ہیں۔ جب بلایا گیا، پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام کے سامنے، اے انصار کے گروہ، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کبھی بھی راہ راست سے نہ بھٹکو گے؟ انصار نے عرض کی حضور ضرور بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ علی ہیں، تم میری محبت کے ساتھ ساتھ ان سے بھی محبت رکھو اور میری عزت کے ساتھ ساتھ ان کی بھی عزت کرو۔ پھر ارشاد فرمایا جس بات کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے یہ جبریل امین نے بذریعہ وحی مجھے بتائی ہے اور یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ مولا علی سے پیار کرنا، مولا علی کی عزت کرنا، یہ حکم الہی بھی ہے اور حکم مصطفیٰ بھی ہے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی کی بڑی آپ کی شان آپ کی بزرگان دین بیان کرتے ہیں۔ اب میں آپ کی 3 حدیثیں سناتا ہوں، ویسے تو اتنی حدیثیں ہیں شان علی میں۔ اچھا یہاں ایک اور بات بڑی عشق بھری ہے، صحابہ نبی پاک کی شان بیان کریں، امتی بیان کریں، تو یہ تو نارمل بات ہے، کرنی چاہیے، ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے نبی کی شان بیان کریں، مگر ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ جس کی شان نبی پاک خود بیان فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یعنی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون کا مقام تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے۔ ایک اور جگہ آقا فرماتے ہیں انا دار الحکمتی وعلی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، کیسی شان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ان کے بارے میں کیا فرماتے۔ جب یہ مہاجرین مدینے پہنچے نا تو اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ نبی پاک نے ہر انصار اور مہاجر کا بھائی والا رشتہ بنا دیا کہ ہر انصار جو ہے مدینے کے رہنے والے مکے سے آنے والوں کو ویلکم کرے اور ان کو سپورٹ کرے۔ اور سبحان اللہ صحابہ کرام نے بھی وہ اخوت کی مثال قائم کی، وہ بھائی چارگی کی مثال قائم کی جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت سعد تھے اور ان کی جو یوں سمجھیے کہ رفاقت کر دی گئی، بھائی بنا دیا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ اچھا حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے صحابی، بڑے مالدار تھے، مگر اب مدینے پہنچے کچھ بھی نہیں، سب اسلام کے نام پر مکے چھوڑ آئے تھے۔ مگر حضرت سعد نے کمال کیا کیا، وہ کہتے ہیں حضور اب آپ میرے بھائی ہیں، میری جتنی جائیداد ہے اس کا آدھا حصہ آپ کا، میرے 2 گھر ہیں، 1 گھر آپ کا، اور حضور میری 2 بیویاں ہیں، آپ ایک کو پسند کر لیں، میں طلاق دے دیتا ہوں، اس سے آپ شادی بھی کر لیں۔ کیا کبھی اسلام کے علاوہ کسی اور ریلیجن میں کسی اور قوم نے یہ اسلام کا مواخات کا اور بھائی چارگی کا منظر دیکھا ہوگا؟ مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خودداری دیکھیں، فرماتے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو، کاروبار کرنا جانتا ہوں، اپنے ہاتھ سے خود کما لوں گا۔ وہ دونوں طرف کی باتیں سیکھنے والی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہیں، صحابہ نے دل کھول کر ویلکم کیا، مگر آج اپنے سگے بھائی کے ساتھ لوگ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پڑوسی مسلمان کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، کسی کی فیور کرنے کا موقع آئے تو فیور نہیں کرتے، مدد کرنے کا موقع آئے تو مدد نہیں کرتے۔ ارے تھوڑی سی اچھی زبان چلا کر بھی ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، مگر آج ماحول یہ بن گیا کہ بھائی اپنا اپنا دیکھنا ہے، اپنا کام سیدھا ہونا چاہیے، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی، ایک جملہ یاد کر لو، کر بھلا تو ہو بھلا۔ جب بھلا کرو گے نا تب بھلا ہونا ہے، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ جس دن آپ نے یہ سوچ